السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب جانتی ہو ذکر سعادت حسین، اس کا چھوٹا سا پروگرام ہم نے آج یہاں پہ رکھا ہے اپنے اسکول میں، تاکہ اسلام میں جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس واقعہ سے آپ نے کیا سیکھا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود سیکریفائس کر کے اپنی جان کو اور دین کو بچایا، اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے۔ آج کی اس وقت میں ہمیں کوئی جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو سیکریفائس کیا کرنا ہے۔ تو ہمارے اندر جو بیڈ ہیبٹس ہیں، ایگو ہے، جو اندر بھرا ہوا کرودھ ہے، اس سب کو سیکریفائس کرنا ہے اور دین کی صحیح راہ پہ چلنا ہے۔ یہ میسج ملے، اس وجہ سے اسکول ہر سال سویل کا پروگرام کرتی ہے، سوچا اس سال بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں نفیسہ میم، ان کی بریلینٹ ڈاٹر انیجا۔ ہم تو چاہتے ہیں انیجا بھی ٹیچر بن کے یہاں آئے، منا بھی رہے ہیں، 12th جسٹ پاس کیا ہے، نیٹ کی بھی ایگزام ابھی دی ہے۔ تو پورے اسٹاف کی اور سے میں نفیسہ میم اور انیجا کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ بہت چھوٹا سا پروگرام ہے، آج آپ کو ریسیس بھی تھوڑی لیٹ ملی ہے، مجھے پتا ہے، لائٹ بھی چلی گئی تھی، تھوڑا پرابلم ہوا ہوگا آپ کو۔ بہت چھوٹا سا پروگرام ہم نے منعقد کیا ہے، تو میں اس پروگرام کی شروعات کے لیے آمنترت کروں گا ہمارے غلام مولانا کو، قرآن کی تلاوت سے اس پروگرام کی شروعات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ مولانا صاحب۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ اسلم مولانا ہے، آپ کو پتہ ہے ریسیس میں آپ کو ڈیلی ایک نعت شریف سناتے ہیں، اللہ نے بہت خوبصورت آواز سے ان کو نوازا ہے۔ تو میں ہمارے اسلم مولانا کو آمنترت کروں گا کہ ایک نعت شریف کے ساتھ بچوں کو یہ سنائے۔ اسلم مولانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پہلے میں اشعار سناتا ہوں، پھر کلام ہم سب ساتھ میں انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے امام حسین کی بارگاہ میں۔
خراج عقیدت سے مل کر پیش کریں گے۔ آپ کو اشعار سمجھ میں آئے تو دل کے اندر اس اشعار کو رکھنا ہے۔ بولتے ہیں کہ ایک کربلا ہی نہیں فسانہ حسین کا، ایک کربلا ہی نہیں ہے فسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا۔ وہ شاہ ہیں بادشاہ ہیں شہنشاہ دین کا، وہ شاہ ہیں بادشاہ ہیں شہنشاہ دین کا، ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا، ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا۔ سب مل کر ساتھ میں پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام۔ جن کو دو کیسے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، کہ جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین۔ ہاں جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سناتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سناتے رہے، کہ جن کو کانٹوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جن پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین۔ ہاں اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کہ جن کے نانا دو عالم کے مختار ہیں۔ امام حسین کی کیا شان ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو فرشتہ ان کو جھولا جھولا کے زمین پر آتے تھے، اور ان کے نانا کا نام کیا ہے امام حسین کے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا بولتے ہیں شاعر اسلام کہ جن کے نانا دو عالم کے مختار ہیں، جو جوانان جنت کا سردار ہے، کہ جن کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جو
حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین. سب مل کر السلام یا حسین. ہاں جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا. جس کو یاد ہے سب ساتھ مل کر پڑھیں گے. جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا, جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا, جن کا جنت سے منگایا گیا, جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا, کہ جن کو تیروں سے چھلی کرایا گیا, جن کے بیٹوں کو قیدی بنایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے. میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین. مل کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسی پڑھی نعت مولا صاحب؟ کیسی پڑھی؟ بہت اچھا. کچھ اچھا ہوتا تو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ. اس کے بعد ذکر سعادت حسین کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرنے کے لیے میں غلام حسین مولانا صاحب کو بولوں گا کہ اس کے بارے میں بچوں کو ہر ایک کا ایک مورل ہوتا ہے, تو اس پورے واقعہ کا مورل کیا ہے اس بارے میں آپ کو یہ بتائیں گے. چلو بچے آواز نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترمین, دوست, احباب, پیارے بچاؤ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا عظیم احسان و انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا, اور ہم کو ذکر حسین کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ ہماری سب کاوشوں کو یہاں اکٹھا ہونا اس کو قبول اور منظور عطا فرمائے. حاضرین محترم, مختصر ایک دو سوال ہیں, اس کے جواب دے کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت کچھ اس پیغام میں ذکر حسین جو ہوا, شہادت حسین جو ہوئی, وہ شہادت حسین ہم کو کیا دیا شہادت حسین نے, اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا پیغام کیا ہے. ان دو سوالوں کے جواب یاد رکھ لو. پہلی بات تو یہ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, کسی شاعر نے کہا کہ اسلام ملا ایمان ملا, اسلام ملا ایمان ملا, پڑھنے کے لیے قرآن ملا, جو دلوانا تھا وہ دلوا دیا اہل بیت اطہار نے, امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے. مگر آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں, ایک سینٹنس کہتا ہوں, اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی کہ وہ یہ ہے کہ دو سوچوں کی ٹکرار تھی, دو فلسفوں کی ٹکرار تھی.
اور وہ دو سوچیں جو تھی، ایک سوچ کا نام یزیدیت تھا اور ایک سوچ کا نام حسینیت تھا۔ تو یزیدیت کی جو سوچ تھی وہ یہ جملہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے، طاقت ہی حق ہے، اس لیے اس طاقت کا ساتھ دیا جائے، اس طاقت کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، کیونکہ طاقت ہے تو حکومت بھی ہے، حکومت ہے تو مال ہے، ہر چیز یہ سمجھتی ہے کیا ہے کہ طاقت ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ ایک سوچ تھی، ایک سمجھ تھی جو جس کو یزیدیت کہا جاتا ہے، مگر ایک طرف حسینیت تھی، ایک طرف حسین تھے اور حسینیت تھی۔ وہ کیا سوچ تھی کہ دوسرا جملہ تو وہی ہے مگر آگے پیچھے تھوڑا سا کرنا پڑے گا، کہ امام علی مقام کی سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ حق ہی طاقت ہے، حق ہی طاقت ہے، حق پر رہا جائے بھلے اپنا سب کچھ لٹا دیا جائے، حق حق رہے گا۔ کیوں کہ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کسی مقام پر آپ اگر ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھو، نا حق ہوتا ہوئے دیکھو، کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھو، تو یہ تو ظلم پورے اسلام پر تھا، ایمان پر تھا، قرآن پر تھا، پورے اسلام پر یہ ظلم تھا۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو آقا علیہ السلام سے یہ حدیث پاک سنی تھی، ان کی بات یہ سنی تھی، کون سی بات؟ کہ اگر آپ کہیں ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنی طاقت جتنی بھی ہو اس کو ناانصافی کو انصافی میں بدلنے کے لیے اپنی ساری طاقت لٹا دو، اور اس طاقت لٹا دینے میں اپنا سب کچھ بھلے لٹ جائے مگر ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، اپنے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو آواز اٹھاؤ اس ظلم کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف، اس جھوٹ کے خلاف آپ زبان بلند کرو، آواز اٹھاؤ۔ اگر آواز بھی نہیں اٹھا سکتے اگر آپ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے تو کیا کرو؟ دل میں اس برائی کو برائی جانو، مگر دل میں صرف برائی جاننا اور طاقت کو اپنی ہوتے ہوئے استعمال نہ کرنا، زبان ہوتے ہوئے زبان کو آواز کو بلند نہ کرنا، یہ صرف دل میں ہی رکھنا، تو یہ کمزور ایمان والوں کی علامت ہے۔ مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہ تو ایمان عطا کرنے والے تھے، وہ تو ایمان دینے والے تھے، اس لیے امام علی مقام امام حسین وہ فرماتے تھے، کیا ان کا کیا مشن تھا کہ حق ہی طاقت ہے، حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور آخری میسج یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے ہم کو کیا ملا؟ اس لیے کہ یزید تو ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، بھلے پہلے اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس دولت تھی، دنیاوی ہر شے اس کے پاس تھی، مگر آج اس کی قبر بھی کسی کو معلوم نہیں۔ مگر ایک طرف ظاہری اعتبار سے کچھ نہ تھا، مگر حق پر رہے، انصاف پر رہے، عدل پر رہے، اس لیے امام علی مقام امام حسین کا ہر جگہ پر بلکہ ہر فرد پر یہ نام گونجتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم نہیں بلکہ ہر فرد، ہر انسان پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ تو آخری پیغام یہ ہے کہ یزید تو چلا گیا مگر اس کی فکر اور اس کی سوچ آج بھی زندہ ہے۔ حسین ظاہری اعتبار سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، حسین ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، مگر ان کی تعلیم آج بھی زندہ ہے۔ تو کیا ہے یزیدیت؟ کیا ہے یزیدیت؟ ظلم کا نام ہے اور حسینیت انصاف کا نام ہے، یزیدیت جھوٹ کا نام ہے اور حسینیت سچ کا نام ہے، یزیدیت جہالت کا نام ہے، ان پڑھ ہونے کا نام ہے اور حسینیت علم کا نام ہے۔
حسینیت علم کو پھیلانے کا نام ہے، اور جتنے بھی شر ہے، جتنے بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی شر ہے اور گناہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ہاں لالچ ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، ظلم ہے، جھوٹ ہے، یہ سب یزیدیت ہے۔ اور اگر ہم حسین کو اور حسینیت کو اپنانا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ ہم انصاف کریں، ہم عدل کریں، ہم سچائی کا ساتھ دیں، بھلے اس سچائی میں ہمارا سب کچھ لٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر کرم عطا فرمائے، اور حسین کے اس مشن کو جو عدل کا، جو علم کا، جو فہم کا، جو بصیرت کا، اور جو ہر جگہ پہ انصاف دینے کا جو فہم ہے، ان کی سوچ ہے، اس کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن احبابوں نے آج کے اس پروگرام میں حصہ دیا، دامے درہمے سخنے مال دے کر، وقت دے کر، محنت و مشقت کر کے جن جن احبابوں نے اپنا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو، سب کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ حسنین کریمین کے صدقے میں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں قبول اور منظور عطا فرمائے، اور ہماری سب کی حاضری قبول عطا فرمائے۔ حسین کے صدقے میں، حسنین کے صدقے میں، بونت شہید کربلا کے صدقے میں ہماری زبانوں پر اور ہمارے دلوں میں جو جو جائز دعائیں اللہ تعالیٰ ان اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہماری سب جائز دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا صاحب نے بہت ہی اچھا ہمیں بیان دیا کہ امام حسین ہے اور یزید تھا۔ یہ بہت ہی مشہور جملہ ہے کہ 72 کے سامنے ہزاروں کی تعداد تھی، حق پہ رہے حسین تو جیت گئے، اس لیے یزید تھا۔ اس کو اگر تھوڑے شبدوں میں کہنا چاہوں تو سا است حسین و بادشاہ است حسین، دین است حسین و دین پناہ است حسین، سرداد و نداد در دست یزید، واللہ کے بنا الا اللہ است حسین۔ یہ ہی حسین ہیں، اور انہی کا ایسا جلسہ انشاءاللہ ہر سال مناتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ ہر سال نفسہ میں رکشہ والے گروپ ہوتا ہے اور سبیل کا آیوجن کرتے ہیں۔ ہر سال جیسی محرم شروع ہوتی ہے تو اینگلو کا جو بھی رکشہ گروپ ہے وہ الحمدللہ ہر سال سبیل کا آیوجن کرتے ہیں۔ اس سال الحمدللہ ہمارے پیرنٹس میں سے ہم نے فون نہیں کیا تھا، نہ تو ان کو بتایا تھا۔ سامنے سے جاوید بھائی میمن جو الربانی ٹور کے سنچالک بھی ہیں، ان کا مجھے کال آیا کہ بچوں کی تعداد کتنی ہے۔ ویسے ان کا بچہ ہی محمد اور کوثر جو پڑھتے ہیں، انہوں نے مجھے پوچھا کہ سر پورے اسکول میں تعداد کتنی ہے؟ میں نے کہا کیوں جاوید بھائی آپ نے ایسے بولا کہ نہیں میں سبیل دینا چاہتا ہوں۔ تو الحمدللہ انہوں نے سامنے سے ایسے بچوں کے لیے سبیل بھیجی۔ وہ انفارچونیٹلی آج ان کو دیا گیا تھا، مطلب آ نہیں سکے، تو سبیل انہوں نے دی ہے۔ اللہ ان کی یہ سبیل کو بارگاہ خداوندی میں قبول کرے۔ بعد میں جب رکشہ والوں جو متر ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بولا سر چلو سبیل وہاں پہ تو ہم کچھ نیاز کا آیوجن کرتے ہیں، جس میں صدام بھائی، علی اکبر بھائی، ہارون بھائی اور سکندر بھائی، بہت سارا جو انہوں کا گروپ ہے، الحمدللہ ان سب نے کہا کہ نہیں چلو نیاز کا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے صبح سے آج آ کے جو محنت مشقت کی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں یہ محنت مشقت حسین کے صدقے میں قبول و مقبول فرمائیں۔ لاسٹ میں پروگرام کے اختتام پر جاتے ہوئے میں اسلم اللہ کو آمدید کروں گا کہ صلاۃ والسلام سے اس پروگرام کو اختتام کرے۔ تو صلاۃ والسلام کے لیے سبھی بچے کھڑے ہو جائیں، پھر یہیں پہ کھڑے رہیں، انسٹرکشن سن کے بعد جائیں۔ السلام علیکم۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، پڑھیے کربلا کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں، کیا حسین ابن علی مشکل کشا
مشکل کشا آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ یا الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن جن احبابوں نے اپنا مال قربان کیا ہے، اپنا وقت قربان کیا ہے، اپنی سوچ دی ہے، مولا سب کی حاضری کو، سب کی قربانیوں کو قبول عطا فرما۔ مولا جن احبابوں نے آج نیاز کے لیے اپنی محنت و مشقت کی ہے، مولا سب کی حاضری کو قبول عطا فرما، سب کی قربانیوں کو قبول عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ رزقہ والوں نے مولا اپنا مال دیا ہے اور اپنا وقت بھی دیا ہے، مولا ان کے دندے روزگار میں برکت عطا فرما۔ مولا جتنے بھی اور احباب اس مقام پر حاضر ہیں، مولا سب کی جائز دعا کو قبول عطا فرما۔ مولا حسنین کی محبت عطا فرما، حسنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا پنجتن پاک کے ہم نام لیتے رہیں اور ان کا کام کرتے رہیں۔ مولا ان کا کام سچائی ہے، مولا ان کا کام حیا ہے، مولا ان کا کام علم کو پھیلانا ہے۔ یہ سارے کام جتنے بھی خیر کے کام ہیں، ہم سب کو امام علی مقام امام حسین کے جو کام ہے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو یزید کے کام ہے، یزید کے کام ناانصافی کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، ناانصافی کرنا ہے، بے حیائی کو پھیلانا ہے، مولا ان سارے بد اخلاقوں سے، بد اعمالوں سے، گناہوں کے کاموں سے مولا ہم سب کو حفاظت عطا فرما۔ مولا حضور کی محبت عطا فرما، حسنین کریمین کے پنجتن پاک کے ہم سب کو دیدار عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چلو بیٹھ جاؤ، پہلے KG سیکشن